پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات آج کل خبروں کی زینت ہیں، کہیں کھل کر کہیں اشارے کنایوں میں خود اس کے اپنے جو رہنما اور پیروکار ہیں وہ ایک دوسرے کی فداری پہ شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات عائد کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ صورتحال کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے مخلص کارکن ہیں، حمایتی ہیں، ان میں بڑے اضطراب پایا جاتا ہے، مایوسی پائی جاتی ہے۔ تو میں نے پی ٹی آئی کے 2-3 سینئر رہنماؤں سے بات کی کہ جان سکوں ماجرا ہے کیا۔ انہوں نے اعتراف کیا یقیناً مشکل تو ہے، اور اس کے عوامل پہ بھی انہوں نے روشنی ڈالی جو میں آپ کے سامنے اس ویلاگ میں پیش کروں گا۔ ان سے میں نے یہ بھی سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اب آپ کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی؟ آپ جتنا تڑپ سکتے تھے، پھڑک سکتے تھے، یعنی کہ جتنا احتجاج کر سکتے تھے، جلسہ جلوس کر سکتے تھے، وہ کر لیا آپ نے، اس کے نتیجے میں آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوا، اب آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے؟ اور تیسرا سوال جو کہ بہت بڑا سوال ہے پی ٹی آئی کے حمایتیوں کے لیے کہ بھئی آخر مستقبل کیا ہے پی ٹی آئی کا، اور ان کے جو رہنما ہے، بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کا کیا مستقبل ہے؟ توشہ خانہ کیس میں جو ان کی سزا معطل ہوئی ہے تو لوگوں کے دلوں میں کہتے ہیں نا امید کی کرن جگمگائی ہے پی ٹی آئی کے کہ جی غالباً چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، مہینوں میں وہ جیل سے باہر ہوں گے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسی صورتحال کے ایمرج کر رہی ہے؟ اس پہ بھی بات کی ہے۔ ایک اور بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ وہ جیل میں ہیں تو ایک رابطوں کا فقدان ہے۔ جو جونیئر قیادت سامنے آئی ہے، وکلا اب سامنے آئے ہیں، ظاہر ہے ان کے بارے میں ایک بڑی فطری سی خواہش ہے کہ وہ ان عہدوں پہ مستقل ہو جائیں، اور وہ آگے کی بھی سوچ رہے ہیں کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا فکشن ہے، ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنا ہوا ہے نئے اور پرانے لوگوں کے درمیان، یا جونیئرز کے درمیان، یا جو ان کے روایتی پرانے سیاستدان تھے ان کے درمیان۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی پارٹی دباؤ کا شکار ہوتی ہے اس کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا جی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں صورتحال کی وجہ سے، کچھ انہوں نے 2-3 چیزیں جو چھپی بھی نہیں ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا جی جیسے ابھی پچھلے دنوں بیان دیا گیا کہ جی پی ٹی آئی پنجاب میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس بیان کے کچھ فوراً ہی بعد پی ٹی آئی کے جو 2 لوگ تھے بلا مقابلہ سینٹ کی نشستیں جیت پائے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ غیر ضروری بیان تھا، اور میں نام لینے کی ضرورت نہیں، کہ صاحب نے بیان دیا، سب اس سے واقف ہیں، تو یہ غیر ضروری بیان تھا، اس کو دینے کی بالکل ضرورت نہیں تھی، اور ثابت ہوا کہ غلط بیان تھا، ورنہ پی ٹی آئی کے لوگ بلا مقابلہ اگر ظاہر فارورڈ بلاک ہوتا تو نون لیگ کبھی بھی ان کو بلا مقابلہ منتخب نہیں ہونے دیتی، وہ کہتے کہ ہم الیکشن کرائیں گے۔ تو کہ جی اس طرح کا بیان جو ہے وہ پارٹی میں اضطراب پیدا کرتا ہے، مشکلات میں اضافہ کرتا ہے، گریز کرنا چاہیے۔ ان صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم اس پہ کہتے ہیں شک و شبے کا اظہار نہیں کرتے، لیکن کم از کم ان کو پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی اس طرح کی چیز، اس طرح کی بات ہم کریں نہ کریں۔ دوسری انہوں نے مثال دی جو کہ انتخابات سے پہلے کی ہے، بقول پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے، کہ جی انہیں پتا تھا کہ بلہ ان کو نہیں ملنا، تو انہوں نے پہلے سے جو ہے پریمپٹ کر کے یہ سوچا کہ جی ہم کس جماعت کے ساتھ جو ہے اتحاد کر سکتے ہیں، کس میں ہم شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو کہا جی ہم لسٹ بیٹھے دیکھ رہے تھے تو پتہ چلا جی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ایک پارٹی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں وہی صاحب ہیں کہ جو کبھی پی ٹی آئی کا سو ہوا کرتے تھے، اختر اقبال ڈار صاحب، جس کو انہوں نے عذرائے مذاق کہا کہ وہ پہلے شخص تھے کہ جنہیں عمران خان نے اب پارٹی سے نکالا تھا۔ اچھا ان سے انہوں نے رابطہ کیا، ان کے قائدین نے پی ٹی آئی کے، اور ان سے پوچھا کہ بھئی پارٹنر کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا وہی پرانا والا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہمیں ان 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو، یا جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، یعنی کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان، اس کو ہمیں واپس اقتدار میں نہیں آنے دینا، اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو ان صاحب کو، ڈار صاحب کو لا کر ایک سیف ہاؤس میں اسلام آباد میں رکھ دیا گیا، معاہدے کی تفصیلات طے ہو رہی تھی، لیکن اور وہ بالکل رضامند تھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ جی ڈار صاحب کے ساتھ جیسی ہی سب چیزیں معاملات طے پائیں گے تو انہیں دبئی منتقل کر دیا جائے گا تاکہ یہ لوگوں کے دباؤ میں نہ آئیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ گرین سگنل جو عمران خان سے لینا تھا وہ بر وقت نہ مل سکا، اور اس کا انہوں نے کہا کہ جی ظاہر ہے کہ جو ہماری وکلا قیادت جو رابطے میں رہتی ہے وہ اس چیز کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کر سکی، اس کے نتیجے میں جو مخالفین ہے پی ٹی آئی کو ان کو موقع ملا، ڈار صاحب جو ہے ایک ناراض ہوئے کہ جی مجھے اتنا انتظار کرایا گیا، اور وہ دوبارہ ان کو کہتے اڑ کر وہ دوسرے کیمپ میں چلے گئے یا اڑا دیا گیا ان کو، تو انہوں نے کہا جی یہ بھی اس کا ہمیں نقصان ہوا، اور اس کی انہوں نے بڑا ایک پوری کہانی سنائی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان میں اس بات پہ بھی بڑا اختلاف ہے آپس میں کہ جی کے پی حکومت اور وفاقی حکومت کے تعلقات کیسے ہوں گے۔ جب وزیر اعلیٰ صاحب جا کر تصویر کھنچواتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ یا انٹیریئر منسٹر کے ساتھ یا دیگر حکومتی جو وفاقی حکومت کے نمائندے ان کے ساتھ، تو اس کو پی ٹی آئی کا جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اچھا دوسری طرف جو ریشنل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو اعتدال پسندی سے چلنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہمیں سسٹم کو بھی جاری رکھنا ہے، اور ود ان دا سسٹم رہتے ہوئے ہمیں
جو ہے اختلاف بھی کرنا ہے، دباؤ بھی بڑھانا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس حد تک دباؤ بڑھانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اپروچز کا فرق ہے، کسی بھی پارٹی میں یہ چیز سامنے ہوتی ہے، لیکن یہ اختلافات تو آپ کو جلسے جلوس میں بھی نظر آنے لگے ہیں۔ جو پچھلے دنوں جلسہ ہوا پشاور کے اندر، وہ نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اندر اس طرح کی یکجہتی نہیں، اور جب ظاہر ہے کہ پارٹی کا بڑا اندر ہے تو وہ اختلافات جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے وہ پارٹی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے، تو یہ ان کے سامنے چیلنج ہے۔ وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان مشکلات کے باوجود آپ ہماری تنظیمی صلاحیتوں کو انڈرمائن نہ کریں۔ ہم نے انہی مشکلات کے باوجود الیکشن بڑے اچھے طریقے سے لڑا، ہمارے پاس کوئی انتخابی کوئی وہ نہیں تھا، مطلب سمبل نہیں تھا، علامت نہیں تھی، ہم نے گھر گھر اس سمبل کو بقول ان کے انہوں نے پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں اچھی ان کو ریزلٹس ملے، اور بقول ان کے کہ اگر وہ کہتے ہیں فارم 47 کے مشکل نہ آتی تو پی ٹی آئی بالکل اس کی 2/3 میجورٹی آ رہی تھی۔ خیر یو کین ٹیک دس کلیم ود اے پنچ آف سالٹ، لیکن یہ تو بالکل حقیقی بات ہے کہ اتنی مشکلات ایک پارٹی کو درپیش ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایک متاثر کن جو ہے وہ کارکردگی دکھائی ہے انتخابات کے اندر۔ اچھا، وکلا پہ بھی بہت تنقید ہو رہی ہے کہ جی وکلا کو جو ہے قیادت دے کر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یا مرکزی قیادت نے اچھا کام نہیں کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں سے میری بات ہوئی، انہوں نے اس چیز کو جسٹیفائی کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں پتا تھا کہ اتنی مشکلات آ رہی ہیں، اور کارکنوں کے لیے مقدمہ لڑنا جو جیل میں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، اور اگر وکلا ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کو امپورٹنس دیں گے، ان کو عہدے دیں گے، تو وہ پھر جو ہماری مشکلات ہیں، ہمیں کیسز کا سامنا ہے، بڑے بڑے کیسز کا سامنا ہے، ہمارے کارکنوں کو وہ کچھ جو ہے لیگل مدد فراہم کر سکیں گے، تو اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وکلا کو ذرا زیادہ مینیور کرنے کی جگہ ہوتی ہے بنسبت ایک عام سیاسی کارکن کے، اس لیے یہ وکلا جو ہیں پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، اور ایز اے اسٹاپ گیپ میجر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پارٹی مشکلات سے نکل آئے گی تو پھر وہ لوگ جو جنرل لوگ جو چھپے ہوئے ہیں یا جیلوں میں ہیں، وہ آ کر پارٹی کو جو ہے وہ سنبھال لیں گے۔ ان کا اسسمنٹ یہ ہے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کا کہ فی الحال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے کوئی ہمارا جو ہے کسی طرح کی پیچ اپ ہوتا وہ ان کو نظر نہیں آ رہا، بقول ان کے کہ اسی طرح کا ہم پہ دباؤ جو ہے وہ برقرار ہے۔ ان کا اسسمنٹ یہ کہ جی ہر صورت میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے، ختم کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ ان کو ختم نہیں ہونا ہے، انہیں کمزور نہیں ہونا، تو اس کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی اسسمنٹ کتنی درست ہے، کیونکہ اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جی جو پاکستان کا مضبوط ترین ادارہ ہے جس پہ لوگ بہت اعتماد کرتے ہیں، یعنی کہ پاکستان آرمی اور اس سے جو منسلک ادارے ہیں وہ، اور اسی طرح جو ایک پاکستان کی مقبول سیاسی جماعت ہے، انہیں ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں آنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ترجیح نہیں ہوتی ہے، اور جب جب ایسا ہوتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ جی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے لیے برابر ہیں، اور ظاہر ہے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ اب یہ مسئلہ آ گیا کہ ان کی قیادت نے اتنا زیادہ سینگ پھنسا لی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس طرح سے ان پہ تنقید کی گئی ہے، اور 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، تو چیزوں کو صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے، اور سے نکلنے کی کوئی سبیل اب نظر آ نہیں رہی فی الوقت۔ اگر یہ لوگ اپنی ریٹرک کے اندر اپنی لفاظی میں کچھ کمی کریں تو آپ کو جگہ ملے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لفاظی اسی طرح سے جائز ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھو کہ بھائی آپ لوگ کیوں ذرا سا مطلب ہے سینسیبل طریقے سے بیہیو نہیں کر رہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ جی ہم پہ دباؤ اتنا ہے اور تنگ آمد بجنگ آمد ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے اعتدال پسند لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ایک بیچ کی راہ نکالنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہمیں اپنی حکمت عملی کا عصر نو جائزہ بھی لینا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو گولہ باری ہم کرتے ہیں تو وہ کا رخ ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے۔ وہ حکومت وقت کی طرف ہونا چاہیے، وہ پی ڈی ایم کی طرف ہونا چاہیے، نون لیگ شریف خاندان زرداری خاندان پہ ہونا چاہیے، یا ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں کہ جو مطلب ہے جو جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر یہ ترجیحات کی بات ہے، اسسمنٹ کی بات ہے، لیکن کوئی بھی ملک کے لیے بڑی نقصان دہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے حساس اداروں کو متنازع بناتے ہیں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ چیز نہ ہو، کوشش کیا بلکہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے ادارے ہیں ان کو آپ جو ہے ابو بورڈ رکھیں۔ اسی طرح اداروں کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اگر کہیں پہ جھلک آ رہی ہے کہ جی آپ کا رول پارٹیزن ہے تو اس چیز کو وہ درست کریں، اور عوام کے اندر اس بات کو بالکل وہ کریں کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی، اسٹیٹ جو ہے وہ سب پاکستانیوں کے لیے ہے، اور سب کو وہ برابری کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو پرسپشن ہے لوگوں میں وہ ذرا سا نہیں، کافی مطلب ہے منفی ہو گیا ہے۔
اس منفیت کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حکمت عملی بنانی ہوگی، لیکن یہ چیلنج ہے، اور چیلنج یہی ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اس کا اب حکمت عملی یہ ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو ہے ایک کہتے ہیں نا اولیو برانچ جو ہے وہ پیش کرے گی، فی الحال تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ دباؤ اس طرف سے بھی بہت زیادہ ہے، اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اگر ہم لڑیں گے نہیں، ہم مزاحمت نہیں کریں گے تو ہمیں جگہ نہیں ملے گی، تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست میں اضطراب اور محاذرائی ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی، جو پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں ہر جو بھی محب وطن پاکستانی ہے وہ یہی چاہے گا کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہوں وہ ابو بورڈ ہوں، ان کو کوئی متنازع نہ بنائیں، ان پہ لوگ الزامات نہ لگائیں، اور اس کے لیے کوئی بیچ کی راہ نکالنی ہوگی۔ ابھی نہیں نکالیں گے، 6 مہینے بعد نکالیں گے، لیکن وہ جو 6 مہینے ہم نے ضائع کر دیے ہوں گے اس لڑائی کے اندر، اس کا خمیازہ ہم لوگ بہت دنوں تک بھگتیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ جی توشہ خانہ کیس میں کیونکہ سزا معطل ہو گئی تو عمران خان کے لیے کوئی امید کی کرن بھی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا اسسمنٹ یہ کہ اتنے زیادہ کیسز ہیں تو اس میں کوئی جب تک معاملات جو ہیں ادھر سے ٹھیک نہیں ہوں گے، وہاں ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک بڑا مشکل ہے عمران خان صاحب کے لیے کسی قسم کی اس طرح کی ریلیف حاصل کرنا۔ اور یقیناً ابھی ایک اور پیچیدگی جو آ گئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ جی ہائی کورٹ کے ججز نے 6 ججز نے جو خط لکھا اور اس میں جنہوں نے جس طرح کے الزامات لگائے، اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جی ہماری عدلیہ بھی جو ہے وہ بھی دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، وہاں پر بھی ایک محاذرائی کی کیفیت ہے، وہاں پر بھی آپ کو ایک اندیشہ اس بات کا ہے کہ کہیں پر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان جو ہے کوئی محاذ نہ کھل جائے، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے۔ تو خدا ہمارے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں، ارباب اختیار ہیں، جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں، صاحب اختیار لوگ ہیں، ان کو اللہ میاں عقل سلیم دے، اور وہ کوئی ایسی راہ نکالیں کہ پاکستان کی سیاسی حدت میں کمی آئے اور پاکستان کو آگے بڑھنے کا راستہ مل سکے۔ عامر ضیاء کو اگلی ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔